بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض مذ بعثنی اللہ الى ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار رواہ ابو داود۔ ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں، تین خصلتیں ایمان کی اصل میں سے ہیں، ایمان کی بنیاد میں سے ہیں، یعنی تین چیزیں بنیادی ہے، ایمان والوں کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات الکف عمن قال، کفن کے معنی رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا ایسے آدمی سے جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا، دل میں کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ منافق بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اب اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، وہ تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ تو غیب ہے۔ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ کوئی آدمی ظاہراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہے اور شریعت کے جو ظاہری احکام ہیں اس کے مطابق عمل کرتا ہے، نواقض ایمان میں سے کوئی چیز کا ارتکاب نہیں کرتا۔ نواقض ایمان مطلب ایمان کو ختم کرنے والی چیز، مثال کے طور پر کلمہ بھی پڑھتا ہے اور مورتی کی پوجا بھی کرتا ہے، تو یہ آدمی مومن چاہے زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن نواقض ایمان موجود ہے۔ یا صراحتاً کسی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، مثال کے طور پر یہ کہے کہ میں 5 نمازوں کو نہیں مانتا، یا نعوذ باللہ یوں کہ زکوٰۃ کو نہیں مانتا، تو اس طرح شریعت کے کسی صریح حکم کی انکار کر دے، کسی آیت کا انکار کر دے، تو یہ نواقض ایمان میں سے ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرتا ہو اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا ہے دنیاوی احکام میں جیسے دوسرے مسلمان کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی اس کی جان مال سب کچھ محفوظ ہوگا۔ اگر مر جائے تو نماز جنازہ پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے۔ اگر وہ کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ نکاح کرے تو اس کا نکاح معتبر مانا جائے گا، چاہے اس کے بارے میں شک ہو، لیکن ہم دل کو کرید کر چیر کر دیکھ نہیں سکتے کہ اندر ایمان ہے یا نہیں۔ اس لیے جو آدمی زبان سے کلمہ پڑھ لے اس سے اپنے آپ کو روک لے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لا تکفروا بذنب، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی وجہ سے تو اس کو کافر نہ ٹھہرائے، اگرچہ کوئی بڑا گناہ ہو، مثال کے طور پر نعوذ باللہ اس نے زنا کر لیا، چوری کر لی، ڈاکہ ڈال دیا یا کوئی اور بڑا گناہ کر لیا، تو اس گناہ کی وجہ سے اس کو ہم کافر نہیں ٹھہرائیں گے۔ معتزلہ اور خوارج کے منہ پر تماچا مارو، سمجھ گئے؟ خوارج کیا کہتے ہیں؟ مرتکب کبیرہ کافر ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ارتکاب کیا گناہ ہے کبیرہ کا تو ایمان سے نکل گیا، کفر میں تو نہیں گیا، تو کہاں گیا؟ آسمان سے گرا کھجوری پہ اٹکا، یعنی نہ ایمان سے تو نکل گیا لیکن کفر میں نہیں گیا، تو بیچ میں رہا منزلتن بین المنزلتین، ایمان و کفر کے بیچ میں ایک تیسرا درجہ بنایا، پھانسی کے مخلد فی النار۔ تو یہ نہیں ہوگا۔ لا تکفروا بذنب، صرف کوئی گناہ کر لے وے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو کافر نہیں ٹھہرائیں گے۔ ولا تخرجوا من الاسلام بعمل، اور کسی عمل کی وجہ سے، عمل سے مراد ہے برا عمل، کسی برے عمل کی وجہ سے تو اس کو اسلام سے خارج نہیں کر دے گا کہ اب یہ مسلمان نہیں رہا۔ تکفیر کا معاملہ بہت سنگین ہے، معمولی چیز پر کسی کو یوں کہہ دے کہ یہ کافر ہو گیا وہ کافر ہو گیا تو بڑا فتنہ جنم لے گا، مسلمانوں میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقولہ مشہور ہے کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں 99 وجوہات ایسی ہوں کہ اس کو کافر ٹھہرایا جا سکے لیکن ایک وجہ ایسی ملے کہ اس کو ایمان میں باقی رکھا جائے تو میں اس کے اسلام کا فیصلہ کروں گا۔ باقی آخرت کا معاملہ وہ اللہ جانے، اس کا معاملہ جانے، اللہ کے یہاں فیصلہ دل پر ہوگا، لیکن دنیا میں تو ہم مکلف ہیں ظاہر کے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو منافقین دندناتے پھرتے تھے ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے کہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے۔ دوسری چیز والجہاد ماضٍ، اور جہاد جاری رہے گا، ماضٍ بمعنی جارین، اور جہاد جاری رہے گا کب سے؟ مذ بعثنی اللہ، جب سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے دنیا میں نبی بنا کر،
الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال، یہاں تک کہ اس امت کا آخری حصہ دجال ملعون کے ساتھ قتال کرے گا، یعنی قیامت تک جہاد جاری رہے گا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ مرزا قادیانی کی قبر پر آگ لگا دو، بدبخت کہتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کذاب، یہ کہتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھ پر وحی اتاری کہ جہاد اب منسوخ ہے، تو منسوخ ہو جائے اور مسخ ہو جائے، اور ہو گیا، بدبخت بیت الخلاء میں مرا، لیکن جہاد کو نہ کوئی روک سکا ہے نہ کوئی روک سکے گا۔ فرمایا مذ بعثنی اللہ، جب سے اللہ نے مجھے مدینہ بھیجا ہے اور جب سے جہاد کی فرضیت آئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تب سے لے کر اس امت کا آخری حصہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کی سرکردگی میں دجال ملعون کے ساتھ قتال کرے گا، کوئی اس جہاد کو روک نہیں سکتا۔ یہ بنیادی بات ہے، لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، نہ کسی ظالم کا ظلم جہاد کو مٹا سکتا ہے اور نہ کسی عادل کا عدل۔ کیا مطلب؟ جہاد کے لیے ایک امیر ہوتا ہے، عام طور پر جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو جو مسلمانوں کا امیر المومنین خلیفہ ہوگا وہی لشکر کا سپہ سالار بن کر جہاد کے لیے جائے گا۔ تو اگر وہ مسلمانوں کا امیر اور سپہ سالار چاہے کتنا ہی ظالم ہو، تب بھی اگر وہ صحیح مقصد کے لیے جہاد میں نکل رہا ہے تو اس کے ساتھ نکلنا پڑے گا، اور عادل ہے تب بھی نکلنا پڑے گا۔ مطلب کیا ہے کہ امام المسلمین چاہے ظالم ہو یا عادل ہو، ہر حال میں جہاد تو کرنا ہے، اس کو کوئی مٹا سکتا نہیں ہے۔ والایمان بالاقدار، یہ بات بھی، دوسری بات بھی اہم ہے، بہت سارے لوگ اس سلسلے میں غفلت برتتے ہیں۔ جہاد اسلام کا محکم فریضہ ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسلام کے بنیادی فرائض ہیں، ویسے جہاد بھی اسلام کا محکم فریضہ ہے، منسوخ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی 450 تقریباً آیتیں فریضہ جہاد کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ جہاد پر اپنے خون کی مہر لگائی ہے، اپنے دندان مبارک شہید کروائے ہیں۔ یہ بدر اور احد کے زخم چمکتے رہیں گے اور جہاد کو غذا دیتے رہیں گے، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ والایمان بالاقدار، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حق و باطل کی کشمکش دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوگی، جاری ہی رہے گی، تبھی تو جہاد کرنا پڑے گا نا۔ سب لوگ اگر مان جائے تو پھر جہاد کیوں کرنا ہے؟ والایمان بالاقدار، اور یہ بھی اصل ایمان میں سے ہے۔ الایمان بالاقدار، اقدار قدر کی جمع، تقدیر پر ایمان لانا۔ تفصیل سے پہلے مسئلہ آ چکا ہے تقدیر کا، اور ابھی آگے واپس آئے گا۔ باب الایمان بالقدر، مستقل ایک باب آنے والا ہے، اس کے ایک باب کے بعد اس کے بعد باب الوسوسہ ہے، اور اس کے بعد باب الایمان بالقدر ہے۔ انشاءاللہ وہاں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ حدیث جبریل میں کچھ تفصیل آئی تھی۔ والایمان بالاقدار، اور تقدیروں پر ایمان لانا، یہ بھی اصل ایمان میں سے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔